بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کی اردو کی کلاس ہے اور اس میں آپ نے کل لیسن پڑھا تھا کراچی کی بس۔ یہ ایک مزاحیہ نظم تھی۔ آج ہم اس کا جو ہے الفاظ میں انگلش میننگ اور الفاظ معنی کریں گے۔ یہ الفاظ اور محاورات کی تراکیب کے جو ہے معنی ہوں گے، ساتھ قواعد انشاء سے آپ کی دہرائی ہے۔ مضمون 89 پیج کے اوپر ہے، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ یہ ہم نے پہلے بھی لرن کیا ہے، تو امتحانات کی وجہ سے آپ کو دوبارہ جو ہے اس کی دہرائی کے لیے دیا جا رہا ہے۔ کراچی کی بس، سب سے پہلے یونٹ پیج بنائیں، کھٹنی مارکر سے ہیڈنگ دیں اور انک والے پین سے لکھنا ہے۔ آپ نے مارجن لائن لگائیں، گڈ رائٹنگ میں لکھیں۔ یونٹ پیج کراچی کی بس نظم ہے۔ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دلاور فگار کی ایک مزاحیہ نظم ہے، جس میں انہوں نے جو معاشرتی موضوعات کے اوپر جو ہے وہ دلاور فگار جو ہے وہ مزاحیہ طریقے سے لکھتے ہیں، تاکہ معاشرے کی جو ہے ایسی تصویر جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کی جائے جو حقیقت ہو۔ اس میں الفاظ میں انگلش میننگ، تراکیب اور محاورات کے معنی، الفاظ اور محاورات کے جملے اور پیج نمبر 167 کے اوپر بند ہے اس کی کہ اشعار کی جو ہے وہ تشریح جو ہے وہ کی جائے گی۔ نیکسٹ پیج پہ آپ لکھیں کراچی کی بس نظم، ہیڈنگ دینی ہے، پھر الفاظ معنی اور انگلش میننگ۔ علیل بیمار سکھ، علیل بیمار سکھ، قلیل کم تھوڑا، لٹل، الگ لفظ ہے، لٹل الگ لفظ ہے۔ قلیل کا مطلب ہوتا ہے کم، تھوڑا۔ ہوس لالچ گریڈ، GREED گریڈ، ہوس لالچ گریڈ۔ صلہ انعام بدلہ، ریوارڈ، صلہ انعام بدلہ ریوارڈ۔ سہما ہوا ڈرا ہوا، افریڈ، سہما ہوا ڈرا ہوا، افریڈ۔ نیکسٹ پیج پہ آپ نے تراکیب اور محاورات اور معنی۔ خدا کی مار ہونا، خدا کا غضب ہونا، خدا کی مار ہونا، خدا کا غضب ہونا۔ دل میں ٹھان لینا، پختہ ارادہ کر لینا، دل میں ٹھان لینا یعنی کسی کی چیز کے بارے میں پرعزم ہونا، یعنی پختہ ارادہ کر لینا۔ دیدہ عبرت نگاہ، دوسروں کے لیے عبرت کا نشان، دیدہ عبرت نگاہ، دوسروں کے لیے عبرت کا نشان۔ گل بدن، پھول جیسے نازک اور حسین، گل کا مطلب ویسے پھول ہوتا ہے، بدن جیسی ساخت رکھنا، جیسے پھول جیسا نازک اور حسین۔ ماں و اختر، میں نے جب ریڈنگ کرائی تھی تو تب بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ماں کا مطلب چاند اور اختر کا مطلب ستارے ہوتا ہے۔ ماں و اختر، چاند اور ستارے، ماں اور اختر، چاند اور ستارے۔ ان کو آپ نے اچھی طرح لرن کر لینا ہے، اور قواعد انشاء سے آپ نکال لیں پیج نمبر 88، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ اس سے پہلے ہم 2 مضامین جو ہیں ان کی دہرائی کر چکے ہیں، یہ آپ کا تیسرا مضمون ہے۔ بچے بار بار یہ پوچھ رہے ہیں میڈم چوائس ہے پیپر میں، ابھی پیپر کے فارمیٹ کے بارے میں ہم کچھ بھی ڈسکس کرنا قبل از وقت ہے۔ ہم نے آپ کو جو ہے سلیبس کے مطابق لرن کرنے کے لیے دے دیا ہے، آپ جو ہے اس کے مطابق تیاری کریں۔ اور اس میں چوائس آپ اس قدر معنی کیوں رکھتی ہے؟ آپ تو بورڈ کے پیپر کی تیاری ساتھ ساتھ کر رہے ہیں، تاکہ آپ کو جو کرایا جا رہا ہے، جو سلیبس 9th کا دیا جا رہا ہے، اس کے کا پلس پوائنٹ یہ تھا کہ آپ کو وہ مضامین یاد ہو جائیں جو آپ کو آگے بھی مددگار ثابت ہوں۔ تو اس میں آپ کو چوائس جو ہے وہ آپ سب سے پہلے پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ میڈم چوائس ہے کہ نہیں ہے۔ تو آپ اس وقت آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ کے پاس اس کو اچھی طرح کیش کریں اور اس کو جو ہے اچھی طرح لرن کریں۔ تندرستی ہزار نعمت ہے، سب سے پہلے شعر ہے، قدرے صحت مریض سے پوچھو، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ یعنی قدرے صحت مریض سے پوچھو، یہ ایک اوپر والی لائن میں مصرع ہے، اور دوسرا تندرستی ہزار نعمت ہے دوسرا۔ تندرستی اور صحت مندی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، غریبی مفلسی ناداری ہو تو ہو مگر صحت خراب نہ ہو۔ صحت مند اور تندرست آدمی خدا کی اس نعمت سے فائدہ اٹھاتا ہے، غریبی مفلسی ناداری کا مقابلہ کرتا ہے اور کامیاب رہتا ہے۔ تندرستی ہے دنیا میں بہت بڑی دولت ہے، صحت مند آدمی ہر طرح کی محنت کر سکتا ہے، اور محنت کا یہی التزام اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ وہ اسے فقیری سے امیری عطا کر دیتا ہے۔ تنگ دستی سے کشادگی بخشتا ہے اور نیک نامی اور کامیابی کا
انعام دیتا ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو صحت مند اور تندرست رکھنا چاہے تو محنت سے نہ کترائے، کیونکہ تندرستی اور محنت کا ساتھ ہے۔ دیہاتی غریب ہونے کے باوجود صحت مند رہتا ہے اور شہری امیر ہونے کے باوجود بیمار۔ یہ بات ممکن ہے کہ کسی کو راز معلوم ہو، مگر حقیقت میں یہ کوئی راز کی بات نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ امیر کھاتا پیتا ہے اور کوئی کام نہیں کرتا، محنت کو قصر شان جانتا ہے، جو کچھ کھاتا ہے وہ ہضم نہیں ہوتا تو کئی قسم کی بیماریاں آن گھیرتی ہیں۔ وہ ایک بیماری سے جان چھڑانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، روپیہ خرچ کرتا ہے، دوائیاں لیتا ہے، کھاتا ہے، مگر ایک کی بجائے دو بیماریاں اسے گھیر لیتی ہیں۔ وہ دوائیں تو کھاتا ہے، مگر صحت کے راز سے آگاہ ہونے کے باوجود اس پر پردہ ہی پڑا رہنے دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ دولت سے صحت خرید سکتا ہے، مگر یہ ناممکن ہے۔ صحت خدا کے بتائے ہوئے اصولوں ہی سے حاصل ہوتی ہے اور وہ مفت ملتے ہیں۔ امیر آدمی روپے کے بغیر کچھ لینے کو قصر شان سمجھتا ہے، اسی لیے وہ خوب کھاتا پیتا ہے اور موٹا ہوتا جاتا ہے، مگر آخر اپنا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتا اور چارپائی کا محتاج بن جاتا ہے۔ یاد رکھیے، صحت کے لیے ورزش لازمی ہے۔ صبح کی سیر، گھڑ سواری، نلائی، باغبانی صحت کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ یہ سب کچھ صبح دیر سے اٹھنے پر منحصر ہے۔ کوئی سا موسم ہو، صبح سویرے اٹھیے، وضو کیجیے، نماز پڑھیے، خدا سے اپنی اور قوم و ملک کی بھلائی اور بہتری کی دعا کیجیے۔ صبح کو سیر کو نکل جائیے، میل 2 میل ضرور سیر کرنی چاہیے۔ گھر آ کر تھکاوٹ اتارنے کے لیے نہا لیجیے، غسل سے فارغ ہو کر ناشتہ کیجیے اور متوازن غذا کھائیں۔ خدا نے چاہا تو بیماری پاس بھی نہیں پھٹکے گی۔ اللہ نے انسان کے جسم کی ساخت ہی ایسی بنائی ہے کہ کچھ نہ کچھ محنت کرنی ہی چاہیے۔ ہاتھ نہ ہلاؤ گے تو کمزور ہو کر بے جان ہو جاؤ گے، چلو پھرو گے نہیں تو ٹانگیں من کی ہو جائیں گی، چلنے پھرنے سے رہ جاؤ گے۔ اس لیے خدا کی دی ہوئی صحت کو بحال رکھنے اور بڑھانے کے لیے کام کرتے رہو، اور اس کے ساتھ ہی ہمیشہ نیک خیال، نیک کام، نیک کردار، نیک چلن بننے کی کوشش بھی کرتے رہو۔ نیکی اور تندرستی کا انعام بھی ملا کرتا ہے۔ حقیقت میں تندرستی نیکی کے لیے ہی ملتی ہے، بس نیکی اور تندرستی سے اپنی عاقبت سنوارنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ جب تک بھوک غالب نہ ہو کچھ نہ کھائیے، اور ابھی بھوک باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لیجئے۔ یہ جو آخر میں آپ کو اصول بتایا گیا ہے، یہ سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ آپ ایسے کھانا کھائیں کہ آپ کے معدے کا جو ہے 3 حصے کر لیں، ایک حصے میں کھانا، ایک حصے میں پانی اور ایک حصہ خالی رہنا چاہیے۔ تو آپ یہ اصول، یہ مقولے، یعنی اس سے ریلیٹڈ تندرستی سے آپ اس کے اندر کوئی واقعہ حدیث کے حوالے سے کوئی کال یا کوئی ایسی چیز جو ہے وہ شامل کر سکتے ہیں جو آپ جو پڑھنے والے کو بھی اچھی لگے اور اس سے متعلق بھی ہو۔ غیر متعلقہ چیزیں جو ہیں وہ اس میں شامل نہ کریں۔ کوئی کال جو غیر متعلقہ ہو، اس میں شامل کرنے سے نمبر کٹیں گے، بڑھیں گے نہیں۔ جو اس سے متعلق ہوگا اس سے آپ کے مضمون کو 4 چاند لگ جائیں گے اور آپ کو زیادہ نمبر ملیں گے۔ امید ہے کہ آپ اچھے طریقے سے گھر میں تیاری کر رہے ہوں گے اور اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس کو جو ہے یاد کریں گے۔